WHO کہہ رہے واٹ از دی ریالٹی آف جمجم واٹر. یار یہ ایسا کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ یہ ہاجرہ جو تھی ان کو جب حضرت ابراہیم نے ادھر مکہ میں چھوڑا تھا، مکہ کی جگہ پہ، تو وہ ویران جگہ تھی اور وہاں پہ کچھ تھا نہیں کھانے پینے کے لیے، تو وہ بچہ جو ہے وہ بھوک سے پیاس سے تڑپ رہا تھا. تو اس بچے نے اپنے پیر سے جس جگہ پہ جس زمین پہ وہ مطلب پیر کو ادھر ادھر کر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو وہاں پہ اللہ نے زمزم کو نکالا اس میں سے، اور اس کو ایک معجزے کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. اور مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ زمزم نہیں، آپ نے جمجم لکھا ہے، زمزم کا جو پانی ہے اس کو وہ کھڑے ہو کے پیتے ہیں، اور ایسا بولتے ہیں کہ اس کو کھڑے ہو کے جو نیت کر کے آپ پیو گے تو آپ کی پوری ہو جائے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس سے جڑی ہوئی، زمزم کے پانی سے ریلیٹڈ. اینڈ آئی ایم بیک سر. یس. پلیز آپ کنٹینیو رکھیں اس کو. اکشے سکسینہ بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم پلیز ٹیل سم تھنگ اباؤٹ مسجد الاقصی ہاؤ اٹ واز آکوپائڈ بائی اسلام. میرے خیال سے یہ تو بہت لمبا ٹاپک بن جائے گا لمبا بھائی. ٹاپک ہے، ہاں یہ آج نہیں، اس وقت نہیں کر کور سکتے. کر لیں گے کبھی. دی سیجیٹیرین کہہ رہی آئی ہوپ وکاس اینڈ ہز ڈاکٹر وائف جوائنس ہیئر ٹو، وڈ لو ٹو ہیئر دیئر آرگومنٹس. وکاس بھائی بہت دیر سے نیچے بیک سٹیج میں ہے، تو دیکھتے ہیں ان کا بھی نمبر لگ جائے گا. راگو جا کہہ رہے ہیں حق بخشش نکاح کیا ہے؟ حق بخشش نکاح کیا ہے؟ سمیہ تارا کیا ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ حق بخشش نکاح کیا ہے؟ حق بخشش یا حق مہر کہہ رہے ہیں آپ؟ حق مہر ہونا چاہیے اصولاً. ہاں. حق مہر اور دیا جاتا ہے سمیہ شادی کرنے سے پہلے بیوی کو پیسہ اس کی خاص چیز کی قیمت کے طور پہ. سمیہ تارا تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا. سمیہ کیا بول رہے ہو؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا سر. جبرائیل کوئی محمد علی کو بتا دو اس کا باپ امرت پال کو پکڑ لیا ہے پولیس نے، آ کے بچا لے اپنے باپ کو. جی. سنتوش کمار کوپر صاحب کہہ رہے ہیں ایڈم سیکر سر از دی ہنٹر فار آل مومنس بٹ دیس مومنس آر ہیونگ مائنس لیول نالج اینڈ ڈوئنگ سرکس ان فرنٹ آف ہنٹر. یار ان کی اصل میں سنتوش بھائی ان کی مجبوری ہے، ان کا ایمان اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ جلیبی بناؤ، ورنہ تو بات تو بڑی سمپل سی ہے یار، سب غلط ہی ہے لیکن ڈیفینڈ کیسے کرے؟ تو یہاں وہاں دائیں بائیں آئیں شائیں سب جگہ پہ بیچارے گھومتے رہتے، اور کچھ تھوڑے یعنی آنےسٹ ہوتے، وہ سیدھا بول دیتے بھائی اب ہمارا ایمان ہے، اندھ وشواس ہے، اب اس میں ہم کیا کریں، جیسا بتایا گیا ویسا ماننا ہے، اب اس کو صحیح سمجھو غلط سمجھو. تو آئی تھنک یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑا ان کے اندر آنےسٹی ہوتی ہے. باقی جو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو غلط چیز ہے اس کو ڈیفینڈ کر پائے. جبرائیل بھائی کہہ رہے ہیں ساحل شو ونس ہاؤ نبی ڈو ٹن ٹن ڈیورنگ وہی. ارے ٹن ٹنا ٹن 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 تارا، بتاتا ہے. ٹن ٹنا ٹن 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 تارا چلتی ہے کیا 9 سے 12، تو ایسے آتی تھی وہی. الحمدللہ. نریندر بھٹ کہہ رہے بہت ٹائم ہو گیا ایڈم کا گانا سنے. مطلب ابھی میرا کاپو سے پوس بھی روئی جو ہے ختم ہو گئی ہے بھائی، کیونکہ اس نے گانا بند کر دیا تھا. اس کو مت جگاؤ ورنہ میرے کو پھر سے آرڈر کر کے منگانا پڑے گا. چلے جی تھوڑا سا بریک لیتے ہیں سپر چیٹس کا. تھینک یو سو ویری مچ جو لوگ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں پیار کرتے ہیں. تھوڑی سی گپ شپ لگا لیتے ہیں. مومنٹس جڑے ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مومن ہیں ان میں سے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو آئے ہوئے ہیں ساجد خان صاحب. کیا آپ مومن ہیں سر؟ آپ کا اصل نام تو مومن والا نہیں لگ رہا. اوکے یہ مومن نہیں ہے، خود ہی نکل گئے، اچھی بات ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ان کو بھی دیکھ لیں. سہیب اطہر گجر صاحب مومن ہیں آپ؟ مسٹر سہیب اطہر گجر. ویسٹرن ورلڈ میں اتنے سارے ایتھیسٹ بن رہے ہیں اور تو چوتیا کرسچن بنا ہے. تو گانڈو ایڈم کرسچن کا کو بنا. تھینک یو سر. چلیں آپ کی بھی آگے کہ ایتھیس بھی اتنے بے غیرت اور حرام کے ہوتے ہیں بعض. تو اینی ہاؤ ہر جگہ پہ کتے لوگ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کسی آئیڈیالوجی بندہ کتا اور حرام کا ہوئے. بغیر آئیڈیالوجی کے بھی آپ حرام کے ہو سکتے ہیں. تو اینی ہاؤ اٹ ڈزنٹ میٹر. دیٹس واٹ
humanity is all humans are not equal, all humans are not good. بالکل اسی طرح کے بہت سارے مسلمان بڑے اچھے اچھے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے بغیرت لوگ نان مسلم جو ہیں وہ انتہائی بغیرت بھی ہیں. so that is all good. نیکسٹ چلتے ہیں سر، ہمارے ساتھ محمد عربی صاحب آئے ہیں. محمد عربی صاحب آپ کا بہت بہت ویلکم ہے سر. کیا حال چال ہے؟ ایڈم صاحب کیسے ہیں؟ کیا زبردست، آپ دونوں بھائی چھکوں پہ چھکے مار رہے ہیں. کل بھی ساحل نے بہت زبردست پروگرام کیا. اس ٹائم تو آپ شاید نہیں تھے، شارٹ بزی رہے. کل تو بعد میں آئے ہوں گے جب میں وہاں سے نہیں تھا. ذرا لیٹ آیا تھا میں جی. اچھا ہاں بالکل صحیح کہا. وہ انہوں نے تو ساحل نے تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. وہ میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ ایک سوال ان سے ایک ایڈم آپ ایسا کریں نا یار، یہ اگر وکاس نیچے بیٹھے ان سے پلیز ایک ڈبیٹ رکھیں. ان کی وائف جو ہے وہ ہیں گائناکالوجسٹ ہیں، تو جو اسلامی جو ایمبرالوجی ہے نا جو اس پہ پلیز ایک ڈبیٹ یا ساحل آپ رکھیں دونوں پلیز. بہت مزیدار ٹاپک ہے اس پہ، اور وہ اسپرمز جو بیک بون پہ بنتے ہیں اس پہ نا، تو مزہ آ ارے جائے ارے گا. ارے الحمدللہ الحمدللہ. نہیں وہ اور وہ کل میرے ساتھ خاتون کا سر کل کانفیڈنس آپ دیکھتے نا، میرے سے کھانا نہیں کھایا جایا تھا اس کو کانفیڈنس دیکھ سر کے نا. کل میرے ساتھ بات کرتے ہوئے 10 منٹ میں وہ خاتون چلی گئی تھی، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پہ میری حجت نہیں یار بن سکتی. ایڈم مسئلہ پتہ کیا ہے پرابلم، یہ آپ ایڈم ہو گئے، سی پی ہو گئے، اور احمد ایکس مسلم ہو گئے. اب ان کا نام سنتے ہی ایسے کافور ہو جاتے ہیں جیسے کہ شیطان جو ہے لاہور پڑھ کے بھاگ جاتا ہے. ایسے مومن بھاگتے ہیں جہاں یہ تینوں بندے میں نے دیکھا نظر. میں تو سنتا رہتا ہوں، میرے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. جہاں ایڈم کا نام سنیں گے وہاں پہ پتہ نہیں کیوں غائب ہو جاتے ہیں. کیا ان کے ساتھ آپ کیا کوئی ساتھ میں کوئی چیز رکھتے ہیں ایسی؟ کیا وہ ٹیزنگ سر گن رکھی ہوئی ہے؟ موکل ہے میرے پاس، موکل موکلوں کو قبضے میں رکھا ہوا میں نے. وہ آ کے جو ہے نا گیم خراب کر دیتے سب کی. یہ صحیح ہے. اچھا ساحل کی اسٹریٹجی بھی صحیح ہے. ساحل دوڑا دوڑا کے پیار پیار سے لیتا رہتا ہے نا، تو ایک دم سے نہیں اٹیک کرتا. اس کو یہ ہوتا ہے کہ سب اندر سے ان کی نکلوا لیں کسی طریقے سے، ساری چیزیں باہر نکلوائیں ان کی جو فیلنگ ہے نا. تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو سن رہا تھا، بہت مزہ آ رہا ہے. پلیز ان کو ایمبرالوجی کے لیے راضی کریں تاکہ ہم لوگ انجوائے کریں گے اس پہ بہت زیادہ. جی سر بالکل بالکل آئیں گے سر. بہت بہت شکریہ. آج چلے پہ میں نیچے گرین جا رہا پروفٹ پہ ہم ہوں. بات کرتے ہیں. تھینک یو سر. جی تھینک جی یو تھینک یو محمد عربی صاحب. بائے ساحل. اوکے جی، ہمارے پاس جو دو بندے جڑے ہیں یہ دونوں مسلمان ہیں، ان کا ہمیں کنفرم ہے، تو لہٰذا ہم آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. آج سبز نبی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں. بھائی لوگوں، آپ لوگوں کو سبز نبی کے بارے میں پتا ہے؟ نہیں. آپ کو نہیں پتا قرآن بھائی؟ اوکے جی. مومن بھائی آپ کو پتا ہے سبز نبی کے بارے میں؟ آپ کچھ پروناؤنسیشن شاید غلط کر رہے ہیں. نہیں، سبز کا مطلب ہوتا ہے گرین پروفٹ. اچھا گرین، تو اس سے کیا کرنے کا؟ آپ کو پتا ہے سبز پروفٹ کے بارے میں؟ بس کوئی گرین پروفٹ. آپ ایک پروفٹ ہے جو کہ گرین ہے، جو کہ گرین پروفٹ کہلاتا ہے. آپ کو پتا ہے گرین پروفٹ کو؟ جی نو، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا تو ہے نہیں. کیوں نہیں ہے سر؟ ہونا چاہیے نا. جی اسٹڈی تو چالو ہے دین کے اوپر، دین الحمدللہ. کی آپ اسٹڈی کو بھی چالو ہے. سنتے ہیں اور بھی دوسرے لوگ کو سنتے ہیں، مگر جو دوسرے لوگ کے دلائل ہیں وہ زیادہ مضبوط لگتے ہیں، اس کے لیے میں مومن ہوں. کوئی بات نہیں، آپ مومن ہیں. اسکالرس کے آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نون مومن ہو؟ آپ اس جیسے کی ایک مومن تو مثال دوں، اس کی ایک مثال دوں. ابھی نہیں. جو ہے آپ نا آپ نے ابھی اللہ گرین کو پروفٹ کی اور ابھی نبی گرین کو، پروفٹ کی بات ابھی گرین پروفٹ کی بات وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے ابھی نہیں. اللہ کو اور نبی کو جو ہے نا بولا وہ گرین بھیک پروفٹ کی مانگتے ہیں، بات کریں. گرین اور پروفٹ آپ کی خود بات جو ہے کریں. نا چندہ. بائے بائے. ویسٹ آف ٹائم نہیں کریں بھائی. چندہ باکس اور یہ باکس اور وہ باکس، ہم نے کوئی چندہ باکس نہیں کھولا ہوا. چندہ باکس آپ کے مسجدوں کے باہر پڑا ہوتا ہے، اور مولوی صبح سے شام تک کتوں کی طرح بھونک رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نام پہ 5 روپے دے دے بابا، 5 روپے دے دے بابا. ایڈم رمضان میں تو ابھی گلی گلی گھومیں گے، گھر گھر گھومیں گے، چٹیاں لے کے، پرچیاں لے کے. اللہ اوپر سے مدد نہیں بھیجتا، یہ انسانوں کی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. بے پھر شک ان بے کا شک. پرسنٹیج بھی ہوتا ہے اس میں، جو باہر نکلتا Obviously. ہے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے. بالکل پرسنٹیج پہ کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھیک مانگتے ہیں. بہرحال نہیں. ابو سفیان صاحب آئے. ابو سفیان صاحب آپ کا سواگت ہے. آپ مسلمان ہیں، فرسٹ ٹائم جڑے ہیں لگتا ہے مجھے، آپ کے نام سے تو لگ رہا ہے. آواز دیکھتے ہیں کون سی ہے. جیزس کا باپ کو نے بتا، میری کو کس نے 14 بتا. جیزس کا باپ کو نے اکاؤنٹ بتانا ہے یار کرسچن تمہارے. کے اوپر. کتنے آئی ڈی بنا کے رکھا بھائی اس لیے؟ پتہ نہیں یار اتنی کتنے محنت، آئیڈیاز بندے کے. اتنی محنت. بہت محنت کرتا ہے صرف ایتھیس بنانے کے لیے. یار میں کرتا ہوں کہ ایتھیس بنا کے پتہ نہیں اس کو کیا مل جائے گا. جنت مل جائے گی شاید. اس مسلمانوں کو چلو 72 مہوریں ملیں گی، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا. اس کو مجھے ایتھیس بنا کے کیا ملے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آج تک. میں آج تک اس ششو پنج میں ہوں کہ اس کو کون سی نیکی یا کون سی حور مل جانی ہے مجھے ایتھیس بنا کے، میری سمجھ سے باہر ہے. اینی ہاؤ
ہائے ہائے, چلو ایسے بھی لوگ ہیں جی. ستار ود 7, جی سر آپ مسلمان ہیں؟ اسٹار ود 7 آپ مسلمان ہیں؟ نہیں مسلمان ہیں. قرآنس بھائی سر کیا حال ہے آپ کے؟ جی آپ پہلے بھی آئے تھے, آپ سے بات نہیں ہو جی سکی تھی. جی سر. سر آپ کو پتا ہے گرین پروفٹ کے بارے میں؟ نہیں, آپ سے پہلی بار سنا ہے. ارے آپ کو سبز پروفٹ کا ہی نہیں پتا ہے یار, کیسی باتیں کر رہے ہیں. چلے پہلے آپ کو سبز کے بارے میں بتائیں کہ سبز پروفٹ ہے کیا. ماشاء اللہ سے وٹ از سبز پروفٹ, لیٹس لک انٹو دیٹ, پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے گا سر, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ریاض الصالحین کی حدیث ہے, دا ورلڈ از سویٹ اینڈ گرین. ٹھیک ہے, گرین ورڈ عربی کے اندر گرین پتہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا عربی میں گرین کا عربی لفظ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں نہیں, میں عربی صرف کا قرآن سے جانتا ہوں گرین یہ. کا جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ہیزر. کیا کہتے ہیں سر؟ اچھا ٹھیک, سمجھ گیا. ہیزر. ٹھیک ہے, مختلف حدیثیں میں نے ہیزر کے اوپر نکالی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ ورڈ ہیزر از یوز فار گرین. اور آپ obviously اس کو عربی ڈکشنری میں بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن ڈکشنری دیکھنا آپ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو میں آپ کو حدیث کے اندر سے دکھا رہا ہوں. ہیزر کو میں نے سرچ کیا sunan.com کے اوپر, اور آپ کو نظر آ رہا ہے ہیزر, الحزر گرین لفظ کے لیے یوز ہوتا ہے, گرین کے لیے. اچھا آپ کو پتا ہے یہ ہیزر کو ہیزر کیوں کہا جاتا ہے؟ جو پروفٹ ہیزر ہے, حضرت ہیزر ہے, اس کو جی گرین پروفٹ کیوں کہا جاتا ہے پتا ہے آپ کو؟ نہیں, میں تو پروفٹ بھی نہیں کہتا اس کو. چلیں آپ نہ کہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پروفٹ ہیزر کو گرین پروفٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بھی آپ بتا دیں. کیونکہ وہ جہاں پہ جاتے تھے اور پد مارتے تھے نا, تو وہاں پہ گرینری ہو جاتی تھی, پتا ہے آپ کو؟ یہ کہاں سے لایا بھائی؟ حدیث سے بھائی. بھائی آپ پروفٹ ہیزر کو گرین پروفٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی بیرن لینڈ پہ جاتے تھے, بیرن لینڈ کا مطلب پتا ہے سوکھا پڑا ہوا لینڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, جی وہ پروفٹ ہیزر جب کسی سوکھے لینڈ کے اوپر جاتے تھے تو وہاں پہ بیٹھ کے جیسے ہی پادتے تھے وہ پوری زمین ہری بھری ہو جاتی تھی, پتا ہے آپ کو؟ یار آپ ہنس رہے لیں. اچھا, قرآن پہ بات کر لیں. سر ابھی بات کرتے ہیں سر, لیکن اب پہلے سمجھ تو لیں کہ کون بندہ جی میں کون ہے, میں سمجھ گیا آپ جو تک حضرت جاتا ہوں. خضر کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں سر, جامعہ ترمذی کی ایک حدیث آپ کو دکھاتا ہوں, 3151. یہ دیکھیے ذرا, یہ بتاتی ہے سورہ کہف کے اوپر, یہ بتا رہی ہے کہ the messenger of Allah said he was called al-Hidr, وہ al-Hidr اسے کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ Because he sat on a barren farwa and it turned green beneath him. کہ جب وہ بیٹھے ایک بیرن لینڈ کے اوپر تو ان کے پچھواڑے کے نیچے جو زمین ہے وہ گرین ہو گئی, فوراً سے پہلے گراس نکل آئی پٹک کر کے, تو لہٰذا ان کو گرین پروفٹ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ سے. سر کیا خیال ہے آپ ویسے کا میں آپ ایسے دونوں کو پروفٹ کے بارے اپریشیٹ میں؟ کرتا ہوں یہ اس کام پہ. جی جی, ساحل بھائی کو بھی اور آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ آپ یہ کافی آپ نے محنت کی ہے ان چیزوں پہ. کن چیزوں اور میں محنت کی؟ چونکہ یہی حدیثوں وغیرہ اور تفسیروں کے اوپر, اور چونکہ یہ ان کو نام ماننے کی وجہ سے ہمارے جو فرقے کو یہاں پر اسلام کے خلاف نان مسلم ڈکلیئر کیا جانے لگا ہے. یار تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, پہلے یہ بتا دیں. جی اچھا لگتا ہے آپ کی, کوئی کئی باتیں صحیح بھی ہیں, ٹھیک بھی ہیں آپ کی. نہیں یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو, یہ حدیث اچھی لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نہیں, مجھے کیوں اچھی لگے گی. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ نے اسی وجہ سے ان حدیثوں کو چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں, میں تو شروع سے ہی ہمارا فرقہ مطلب سے پرانے اسٹریم میں پہلے سنی گرانے میں پیدا ہوا تھا. سنی گرانے میں پیدا ہوئے تھے نا, تو اسی وجہ سے جی آپ نے چھوڑ دیا نا حدیثوں کو, کیونکہ سنی تو جی حدیثوں کو جی مانتے ہیں, جی سنت کو مانتے ہیں. ہاں جی یہی تو جی پوچھ رہا بالکل. ہوں, یہ حدیثیں سن کے ہی آپ نے دین اسلام میں سے حدیثوں کو نکال دیا, رائٹ؟ جی اب آپ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ چل رہا ہے, حدیثوں کو نہیں پکڑنا, جی رائٹ؟ جی بالکل. اوکے, تو مجھے بتائیں کہ آپ نے جب حدیثوں کو نکالا تو اب آپ کے پاس اسلام کیا ہے؟ ذرا آپ مجھے اپنا اسلام پہلے بتا دیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں کہ حدیثوں کو جب آپ نے نکال دیا تو آپ کو اسلام میں کیا بچا؟ اسلام میں یعنی یہ ملت ابراہیم. ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم کے بارے میں جو قرآن نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ فالو جو کرنا ہے ملت ابراہیم کو کرنا ہے. اوکے, اور عیسیٰ کون ہے ابن ملت مریم کی ابراہیم؟ اطاعت کیا کرنی ہے ہے. ملت ابراہیم؟ کون لوگ ہیں ملت ابراہیم کے؟ ملت کہتے ہیں قوم کو, ابراہیم کہتے ہیں ابراہیم کو. کون ابراہیم ہے, کہاں پیدا ہوا, اس کی ملت کیا ہے, اس کی قوم کیا ہے؟ اس کی قوم میں تو اب اپنے آپ ہی کہوں گا نا.
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ ابراہیم کو مرے ہوئے کہ کتنے میں ان عرصے کی ہو گئے؟ کتاب کو مانتا ہوں. ہاں ابراہیم کی کتاب کو آپ مانتے ہیں، بہترین. ابراہیم کی کتاب کون سی ہے؟ یہی جو ہے یہ قرآن جو ہے. اوکے مجھے دکھا دیجیے کہ قرآن محمد کے، چلے قرآن آج سے 1200 سال پہلے کا کوئی قرآن، چلے 2000 سال پہلے کا کوئی قرآن دکھا دیں. نہیں یہ دیکھیں وہ تو نہیں میں دکھا سکتا کہ ہسٹری کا تو نہیں ہے، یہ قرآن کے تو اندر سے پھر ثابت کروں. اوکے تو قرآن آپ کو کہاں سے مل گیا؟ قرآن جو ہے یہ یاد ہے پوری دنیا میں حافظوں کو. ہاں کہاں سے ملا؟ دنیا کو یاد ہو گیا، چلیں جی ہو گیا، ساری دنیا میں ہر نہیں جب بچے سے بچے کو دنیا قرآن بنی ہے یاد تب ہو سے گیا. یاد ہے. اوکے تو پھر کسی نہ کسی کے پاس تو کہیں نہ کہیں تو ریٹرن ہوگا نا. آپ کے پاس آج ریٹرن میں آیا نا، ٹھیک جی ہے. جی ہمیں آج سے 1200 سال پہلے بھی کچھ قرآن ریٹرن میں ملتے ہیں نا، کچھ ذغیفے جی ہاں. ملتے ہیں. اوکے اس سے اور پہلے کے برمنگم قرآن میں بھی کہاں ایک ہیں؟ ملا ہے. اس سے پہلے کے قرآن کہاں ہیں؟ مگر برمنگم میں بھی ملے ہیں نا، وہ پہلے ہاں لوگوں کو نا یاد تھا، 1200 بعد میں سال پیپر پہلے پہ کے ہیں اتارا نا. گیا. ہاں مجھے اس سے ٹھیک. پہلے کا دکھائے نا، محمد کے ایرا سے پہلے کا قرآن دکھائے نا. یہ برمنگم والا اس سے پہلے کا ہی ہے. سر وہ اس سے پہلے کا نہیں ہے. مجھے آپ نے دکھانا ہے کوئی 2000 سال پرانا قرآن دکھائیں تو صحیح، کچھ تو دکھائیں، کوئی ذغیفہ دکھائیں. اب یہ میں تو نہیں دکھا سکتا، میں قرآن کے اندر سے ہی بات کروں گا. نہیں دیکھیں، قرآنسٹ ہونے کے لیے اگر آپ ملت ابراہیم پہ پہنچنا جا رہے ہیں نا، تو آپ نے کہا کہ ابراہیم کا کوئی ذغیفہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. نہیں میں تو یہ کہوں گا نوح کو بھی یہی دی گئی ہے کتاب. اوکے چلو نوح کے زمانے کا کوئی مجھے دکھا دیں ابھی، لیکن آپ نے ملت ابراہیم کہی تھی، اب آپ نوح پہ آ گئے. تو تو نوح بھی تو ابراہیم، ہمارے پروفٹ ہے نوح نا. تو ابراہیم سے بھی پہلے کا ہے، جی بالکل. پہلے کا ہے نا. ہاں جی. اوکے تو نوح کے پاس اب آپ ملت نوح میں کیوں نہیں ہے پھر یہ بتائیں. وہ اس لیے کہ نوح کو بھی ملت ابراہیم کو ہی ماننے کا حکم دیا ہے. اوکے کہاں پہ، جب ابراہیم پیدا ہی نہیں ہوا تو نوح کو اب پیدا ابراہیم بے کو شک نہیں ماننے ہوا، کا کیسے پیدا بے کیسے شک نہیں ہوا، کیسے لیکن قرآن میں تو لکھا ہوا تھا نا. ارے آپ سمجھے اس قرآن میں بات تو پہلے کو، سے لکھا. جی جی سارے لوگ سمجھے ذرا، جو باقی لوگ ہیں وہ بھی سمجھے. 2000 لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، 2000 سے زیادہ، جی. کہ ایک بندہ کو کہا جا رہا ہے تو ابراہیم کو مانی، اور وہ جو جس بندے کو ماننا ہے، جس بندے کو ماننا ہے اس بندے نے، وہ بندہ اس جی بندے کے 1000 سال بعد پیدا ہو رہا ہے. جی ٹھیک. تو یہ کیسے مانے گا وہ؟ کیا نوح اور ابراہیم اکٹھے پیدا ہوئے تھے ایک ہی زمانے میں؟ دیکھیے اسی کو تو نبوت کہتے ہیں نا، کہ اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کس بندے نے آنا اور میں نے پہلے سے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اوکے ملت کی. نوح کو اسی پتا تھا نبوت کہ کہتے ابراہیم نے آنا ہے، ہیں. یہ جی جو نوح کو پتا تھا ابراہیم نے آنا ہے، تو پھر ابراہیم نے جو کرنا ہے وہ بھی نوح کو پتا ہوگا. ظاہر بات ہے. اوکے کہاں پہ لکھا ہوا ہے جو یہ کچھ بات کہ نوح کو پتا ہے کہ ابراہیم نے کیا کرنا تھا؟ نہیں میں آپ کو دکھاؤں گا نا، یہ سورۃ الانعام کے اندر جہاں پر 83 آیت ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے. 18 نبیوں کو جو کتاب الکتاب دینے کا ذکر آتا ہے. جی جی 18 نبیوں کو نہیں آتا. کتنے ہیں؟ 18 کتنے؟ ہی ہیں، کاؤنٹ کر لیں آپ. میں اگر آپ کو دکھا دوں، اگر ابھی کبھی میں ثابت کر دوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ دکھائیے آپ. 18 نہیں ہے تو پھر کتنے ہیں آپ؟ ہاں جی آپ اس کے ورس نمبر 82 سے شروع کر کے 90 تک جانا چاہیں گے نا؟ جی جی جی. جی میں آپ کو دکھا دوں، ایک سیکنڈ جی. اور اگر یہ اس سے زیادہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ زیادہ مطلب کتنے زیادہ؟ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. نہیں میں نے جہاں تک کاؤنٹ کیے تھے، میں نے کاؤنٹ کیے تھے میں کہ ابھی 18 آپ کو ہی تھے. دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی، ابراہیم کو جی عطا کی تھی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد اسحاق آ گیا. اسحاق کون ہے؟ اسحاق جو یہ بیٹا ہے ان کا. اور یعقوب کون ہے؟ یعقوب آ گیا ان کا بیٹا. کس نے کہا ہے؟ اسحاق و یعقوب لکھا ہوا ہے، اسحاق اور یعقوب. تو بیٹے اور پوتے کا آپ کو کیسے پتا لگا؟ اب آپ نے قرآن سے باہر نہیں نکلنا، آپ تو قرآنسٹ ہیں، حدیث میں نہیں جا سکتے. آپ کو کیسے پتا لگا اسحاق اس کا بیٹا ہے اور یعقوب اس کا پوتا ہے؟ قرآن کی آیت دے دیں. تو پھر کیا ہے یہ؟ آپ نے بتانا، یہ قرآن تو نہیں بتا رہا، قرآن تو کہہ رہا ہے دونوں اس کے بیٹے ہیں ایک حساب سے، اور ہم نے دیا اس کو اسحاق اور یعقوب. تو اسحاق دیا اور آگے پوتا وَوَهَبْنَا بیٹا. لَهُ، اور ہم نے اس کو دیا اسحاق و یعقوب. اب ٹھیک مجھے ہے. بتائیں کہ اس آیت سے ذرا مجھے ثابت کر دیں کہ اسحاق بیٹا ہے اور یعقوب پوتا ہے. آپ ابھی بھی حدیثوں پہ چلتے ہیں، وداؤٹ حدیث قرآن سمجھا نہیں جا سکتا.
وداؤٹ حدیث ہسٹوریکل ایونٹس کو سمجھے نہیں جا سکتے. قرآن میں 6666 آیتیں اندری جن میں امب نہیں لکھا ہوا کچھ. اگر آپ ہسٹوریکلی میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کے اوپر سے مجھے بتائیے کہ اسحاق اور یعقوب چلے سے آپ یہ بیٹے نہیں ٹاپک پہ رہنا کہ یہ ہیں. الکتاب میں جو ٹاپک دی پہ رہ گئی رہا ہوں. نہیں اٹھانا نہیں 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 آپ ٹھیک ہے قرآنسٹ ہیں. ایک سیکنڈ ٹھیک ہے یا تو ایگری کریں کہ آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے کہ اسحاق کون ہے یعقوب کون ہے, اور آپ نے یہاں پہ ابھی میرے ساتھ بکواس کی تھی. میں آپ کے ساتھ آگے چلا جاتا ہوں. چلے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ایکسپلسٹلی ہے بولیں, ٹھیک ہے ایکسپلسٹلی اوکے بولیں کہ آپ نے بکواس کی تھی, حدیث کا ریفرنس سے کوٹ کیا تھا کہ اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا ہے. آپ کو امب کا علم نہیں ہو چلے سکتا ٹھیک ہے ہو قرآن میں سکتی سے. ہے غلطی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے, غلطی نہیں ہو سکتی. آپ حدیث کو اوکے مانتے ہیں, آپ حدیث کو مانتے ہیں, بولیں